کہ کتنی تسکین کے ساتھ میسر ہے تیرا نام، کتنی تسکین کے ساتھ میسر ہے تیرا نام۔ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ، کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ تڑپ کر کہیں سبحان اللہ، سنی جب یہ صدائیں کرنے لگتے ہیں، منافق یہ دائیں بائیں کرنے لگتے ہیں۔ میرا وعدہ ہے جو پکارتا ہے یا رسول اللہ کو، فرشتے ان کی بخشش کی دعائیں کرنے لگتے ہیں، فرشتے ان کی بخشش کی دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ پھر کہا کہ منزل سے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو جو دریا و سمندر تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ہر انسان جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو جو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، اس آگ کو جو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ پھر کہا کہ تیرے سجدوں سے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، ارے وہ سجدہ تلاش کر جو تیری دنیا کو بدل دیں۔ آئے ہم اور آپ ایک بار حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں جی لگا کر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، کس شان کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور ان راستے پر چلا جن پر تو نے احسان کیا۔ آؤ میرے نوجوانوں، اب وہ کون سا راستہ ہے جس راستے پر ہمیں چلنا ہوگا؟ اب وہ کون سا راستہ ہے جو راستہ ہمیں خدا تک لے کر جائے گا؟ ہمارا وہ کون سا راستہ ہے جو راستہ ہمیں خدا تک لے کر جاتا ہے؟ آؤ میرے نوجوانوں، ہمیں ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی ہے، ہمیں اس مقام کی بات کرنی ہے جو ہماری منزل ہوا کرتی ہے۔ میرے نوجوانوں یاد رکھنا، جب ہمیں کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو ہمیں پھر اپنوں کی فکر نہیں رہتی، ہمیں اپنے جسم کی فکر نہیں رہتی۔ آج بھی آپ دیکھ لو، ہم اگر اس محفل میں آ کر بیٹھے ہیں تو ہم دنیا کو چھوڑ کر ہم اپنے آپ کو اس محفل میں آ کر بیٹھے ہیں جسے ہم اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے جسم سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ جس سے محبت کرتے ہیں، ہم آج اس محفل میں آ کر بیٹھے ہیں بس اس لیے کہ ہمیں ذکر کرنا ہے تو صرف خدا اور اس کے رسول کا ذکر کرنا ہے۔ میرے نوجوانوں، آج ہماری قوم وہاں تک پہنچ چکی ہے جہاں تک ہمارا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ آج اگر ہم کسی بھی میدان میں اترتے ہیں، ہر میدان میں ہماری قوم پیچھے نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم مسجد کی بات کریں تو مسجدوں میں صفیں خالی ہماری قوم کی نظر آئیں گی۔ اگر ہم ایجوکیشن کی بات کی جائے تو ایجوکیشن کے معاملے میں اسکولوں میں ہمارے بچے کم نظر آئیں گے۔ اسی طریقے سے میرے نوجوانوں اور ساتھیوں، ہماری قوم کب آگے بڑھے گی؟ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں گے، اپنے بچوں کی تعلیم کو عام کریں گے، ایجوکیشن کو عام کریں گے۔ ہم اپنے بچے کو جب ہنر سکھائیں گے تب وہ بچہ جا کر کامیاب ہوتا ہے۔ میرے نوجوانوں، میں نے کہیں پچھلی تقریر میں کہا تھا کہ اگر تم بچے کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، اسے اسکول کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا ہنر سکھاؤ، ایسا بزنس سکھاؤ جس کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ ایسا اپنا ہنر بنا لے کہ آنے والے وقت میں وہ بچہ اس بزنس کے اندر کامیاب ہو جائے۔ اب میرے نوجوانوں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اگر ہم بچے کو بچپن کے اندر سے اس راستے پر ڈال دیں
دیں کہ بیٹا تو اسکول بھی جا اور مدرسہ بھی جا اور 1 گھنٹہ اس کارخانے میں بھی جا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کارخانہ بنانے والا ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی کارخانہ ایسا بنا رہا ہے جس سے سوئی بنتی ہے، ایک سوئی جو 1 روپے کی قیمت رکھتی ہے، اگر وہ بن رہی ہے، اگر ہم اس بچے کے ذہن میں یہ دے دیں کہ بچہ اگر بڑا ہو کر تجھے اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، تجھے امامت بھی کرنی ہے، تجھے ایجوکیشن کے معاملے میں ہنر بھی رکھنا ہے، جانکاری بھی رکھنی ہے، مگر اس بزنس کو بھی عام کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تو ہر طرف سے ٹوٹ کر رہ جائے. اگر تو کہیں کا ماسٹر نہ بن پائے تو کہیں کمپنی میں کام کرنے والا، کہیں کمپنی کو چلانے والا تو بن جائے. میرے نوجوانوں ساتھیوں، اسی طریقے سے جو ہماری غیر قومیں ہیں وہ اس پر توجہ دے رہی ہے اور ہم اس سے اتنا پیچھے جا چکے ہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے. اور انسان جب 17 سے 18 سال کی عمر میں ہوتا ہے، شادی شدہ ہونے کے بعد جب اس پر بوجھ آ جاتا ہے، بوجھ آنے کے بعد پھر وہ سوچتا ہے کہ اب میں جا کر کوئی بزنس کروں، اب کوئی جا کر میں ترقی کروں. وہ انسان ترقی نہیں کر سکتا پھر، کیونکہ اس پر مجبوریاں اتنی آ سکی ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کو کامیاب کرنا ہے تو انہیں کچھ نہ کچھ ہنر سکھانا پڑے گا. میرے نوجوانوں ساتھیوں، مگر ہم اس مقام پر آ چکے ہیں کہ جس مقام پر ہمیں ہر وقت ٹھوکریں ملتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ او انسان پلٹ کر آ جا، تم میری بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا، میں اتنا تجھ پر مہربان ہوا، میں تجھ پر اتنا رحم کرتا ہوا کہ میں تجھے بخش دوں گا. مگر انسان کا حال یہ ہے کہ انسان در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے، انسان نہ جانے کہاں کہاں تڑپتا پھر رہا ہے، انسان نہ جانے کہاں کہاں جھڑکا جا رہا ہے. مگر انسان کی یہ اوقات نہیں ہو پا رہی ہے، مگر انسان کی یہ ہمت نہیں ہو پا رہی ہے کہ میں خدا کے گھر میں جا کر رو رو کر میں اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اور میں خدا کو راضی کروں تاکہ میرا ہر بگڑا ہوا وقت سنور جائے. مگر میرے نوجوانوں، اگر تم سکون چاہتے ہو، اگر تم چین چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر میں ہی چین ملے گا. تم دنیا کے ہر کونے پر چلے جاؤ، ہر جگہ چلے جاؤ، تمہیں چین نہیں مل سکتا سوائے اللہ کے ذکر پر. اب میرے نوجوان اور ساتھیوں بزرگوں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو. آج ہمارے پاس دیکھا جائے دنیاوی معاملے کے اندر ہم سب سے پیچھے ہیں، دینی معاملے کے اندر ہم سب سے پیچھے ہیں، ہر جگہ ہم سب سے پیچھے ہیں. بس ہم اگر زندگی جی رہے ہیں تو دکھاوے پر آ کر ہماری زندگی اٹکی ہوئی ہے. اگر ہمارے گھر میں شادی ہے تو بڑے بڑے پروگرام کروانا، کوئی کسی طریقے سے نچار وغیرہ کروانا، گانے بجانا، بے حرمتی کرنی. حالانکہ نکاح کرنا تو میرے نبی کی سنت تھی اور ہے، اور اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ تم نکاح کرو گے تمہیں اس کا اجر یہ ملے گا کہ جہاں تم ایک نیکی کرتے ہو نکاح کے بعد اس ایک نیکی کا ثواب ڈبل ہو جائے گا. مگر ہم نے نکاح کو نکاح سمجھا ہی نہیں ہے. ہم نے نکاح کے یہاں کیا معنی رکھ دیے، نہ جانے ڈیجا بجانا، بے حرمتی کرنی، اسلام کی دھجیاں اڑانی، مذہب کو کوئی کچھ سمجھنا نہیں کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. میرے نوجوانوں، اسلام ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیتا ہے. ہمیں درس یہ دیتا ہے کہ اگر نکاح کیا جائے تو اس شان کے ساتھ کیا جائے. حقیقت میں نکاح یوں ہوا کرتے ہیں. اگر رمضان صاحب اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں تو اس شان کے ساتھ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ کہیں سے سنا ہوگا یا کہیں پکارا ہوگا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی تشریف لے آئیے آقا. مطلب آج وہ اپنے حضور کو اس خوشی میں آ کر تشریف بلا رہے ہیں، اور یقیناً ہمارا یہ یقین ہے کہ حضور ہماری محفل میں تشریف لاتے ہیں کیونکہ ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں. میرے نوجوانوں اور ساتھیوں، اب آئیں، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ نکاح کرنے سے برائیاں ختم ہوتی ہیں، اور نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. مگر ہم نے نکاح کے اتنے خرچے
زیادہ کر دیے، اتنے خرچے بڑھا دیے کہ لوگ نکاح کرنے سے گھبرانے لگ گئے۔ اگر کسی کو اپنی بچی یا بیٹے کی شادی کرنی ہے تو نہ جانے وہ کتنے دنوں تک مصیبت جھیلتے ہوئے پیسہ اکٹھا کرتے کرتے تب جا کر وہ 1 یا 2 دن میں اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ میرے نوجوانوں، آپ کی یہ پسینے کی کمائی ہے، آپ کی بہت محنت سے کمایا ہوا پیسہ ہے۔ اگر تمہیں چاہیے تو اس طریقے سے محفل سجا کر تم حضور کا ذکر کیا کرو، تب جا کر تم حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نکاح کیا کرو۔ اب آئے میرے نوجوانوں، ایک حدیث پاک سنا کر اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ اس حدیث پاک سے ہمیں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا۔ کیا ایک بار حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دریا کے کنارے کھڑے تھے تو کچھ لوگ آنے کے بعد انہیں سفر کرنا تھا، کشتی کے اندر سوار ہونا تھا۔ اب کشتی کا حال یہ تھا کہ کشتی 2 منزل کی تھی۔ توجہ کے ساتھ سننا، کشتی جو ہے وہ 2 منزل کی تھی، ایک اوپر والی منزل اور ایک کچھ نیچے والی منزل۔ اب وہ جو سوار ہونے والے لوگ تھے ان کا حال یہ تھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم اوپر نہیں کھڑے ہوں گے، کشتی کے اوپر والی منزل میں ہم سفر نہیں کریں گے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نیچے والی منزل میں سفر نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے میرے نوجوانوں اور ساتھیوں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ تو ان کا حال یہ تھا کہ وہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم اوپر والی کشتی میں سفر نہیں کریں گے، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نیچے والی منزل کے اندر سفر نہیں کریں گے۔ تب حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سب کو جمع کر کے کہا گیا کہ آپ کی قرہ اندازی کی جائے گی، جن کا نمبر اوپر والی منزل میں آئے گا انہیں اوپر والی منزل میں سفر کرنا ہوگا، جن کا نمبر نیچے والی منزل میں آئے گا ان کو نیچے والی منزل میں سفر کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے میرے نوجوانوں، جب قرہ اندازی کی گئی، قرہ اندازی کرنے کے بعد جس کا نمبر نیچے آیا اسے نیچے بٹھایا گیا، جس کا نمبر اوپر آیا اسے اوپر بٹھایا گیا۔ میرے نوجوانوں ساتھیوں سنیے گا، جب کشتی سفر کر رہی تھی، سفر کرتے کرتے جب بیچ دریا کے پہنچتی ہے، پہنچنے کے بعد اب ان کا حال یہ ہے کہ کشتی والوں کو پانی کی پیاس لگتی ہے، جو نیچے والی منزل میں تھے انہیں پیاس لگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اوپر والوں سے جا کر پانی طلب کرتے ہیں، ہمیں پانی مل جائے گا، تاکہ ہمیں پانی ملے گا ہم اپنی پیاس کو بجھا لیں گے۔ جب انہوں نے اوپر والی منزل میں جانا چاہا تو ایک نوجوان گیا، جانے کے بعد وہ پانی لے کر آیا، پی لیا۔ اسی طریقے سے سفر کرتے رہے، جب نیچے والوں کی پیاس کی شدت زیادہ بڑھ گئی، بڑھنے کے بعد پھر ایک نوجوان اوپر دوبارہ جاتا ہے تو اوپر والے ڈائریکٹ منع کرتے ہیں کہ میرے بھائی پانی نہیں ملے گا آپ کو۔ کہا گیا کہ کیوں؟ کہا کہ پانی ہمارے پاس پانی کم ہے، اگر ہم آپ کو پانی دیں گے تو ہم کیا پیئیں گے؟ تب وہ نوجوان نیچے آتا ہے، آنے کے بعد اپنے ہاتھ میں کہاڑی لیتا ہے، لینے کے بعد اس کشتی کا سوراخ کرنا اسٹارٹ کرتا ہے۔ جب اس کشتی کا سوراخ کرتا ہے، کرنے کے بعد اس کا انداز یہ تھا، وہ کہہ یہ رہا تھا کہ اگر میں سوراخ کروں گا، سوراخ کرنے کے بعد جو پانی نکلے گا تو میں اس پانی سے اپنی پیاس کو بجھاؤں گا۔ جب اوپر والوں کو یہ خبر ملتی ہے کہ اگر وہ سوراخ کرے گا، سوراخ کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ اپنی پیاس تو بجھا لے مگر کشتی کے اندر پانی آ جائے گا۔ جب کشتی کے اندر پانی آئے گا، آنے کی وجہ سے ہماری سب کی موت ہو جائے گی، کیونکہ کشتی پانی کے اندر ڈوب جائے گی۔ تب اوپر سے نوجوان آتا
جاتا ہے۔ اوپر سے نوجوان آنے کے بعد اس کشتی کو جو سوراخ کر رہا تھا اسے روکا گیا۔ روکنے کے بعد اسے کہا گیا کہ بھائی تو اگر سوراخ کرے گا تیری وجہ سے ہم بھی مریں گے، تو بھی مرے گا۔ مگر میرے نوجوانوں جب اسے روک دیا گیا اس نے سوراخ نہیں کیا۔ آج اس یہ حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، کیونکہ اگر اس بندے کو نہ روکا ہوتا تو وہ سب کو تباہ کر کے رکھ دیتا۔ آج اگر ہماری گلی کے اندر، آج اگر ہمارے پڑوس کے اندر اگر ڈی جے بج رہے ہیں، اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے، اگر کوئی شرابی بن رہا ہے، تو اگر آج ہم اس کو نہ روکیں گے تو آنے والے وقت میں اس پڑوس کے ساتھ ہمارا گھر بھی خراب ہوگا، اس گلی کے ساتھ ہمارا محلہ بھی خراب ہوگا۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ اسے روکنا چاہیے۔ اگر ہم جب تک اسے روکیں گے نہیں گناہوں کو، گناہ پھیلتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔